مجمع صحابہ میں کہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نوافل پڑھنے والے، صدقات اور خیرات کرنے والے موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر. اور ایک روایت کے الفاظ آتے ہیں خیر الناس، تمام لوگوں میں سے بہتر. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ان افضلکم، یہ تینوں الفاظ موجود ہیں. کیا ہے حاغوانی والو، ذرا میری بات کی طرف اگر آپ توجہ دو گے تو انشاءاللہ العزیز میں اللہ کی کتاب آپ کو کھول کے سناؤں گا. فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے. خیر، اور یہ خیریت کس چیز میں ہے؟ اس خیریت کی وجوہات کیا ہیں؟ محدثین جب اس حدیث پہ بحث کرتے ہیں تو کئی گننے لگ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں 8 وجوہ سے بہتر ہے. کئی اس خیریت کی وجوہات بیان کرتے ہیں تو 29-30 تک ذکر کرتے ہیں اپنی اپنی بساط کے مطابق، دیگر روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین ہے وہ، افضل ترین ہے وہ، اشرف ہیں وہ. کون؟ من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے. یعنی مولانا بلال صاحب درس دے رہے ہیں تو خاگوانی والوں، تم سب خاگوانی والوں میں بہتر وہ تھے جو قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے. یعنی قرآن سیکھنے کے لیے طالب العلم بنتا ہے، اس کی جستجو میں آ گیا، شاگرد بن بیٹھا، تلمیذ بن بیٹھا، طالب صادق بن بیٹھا اور قرآن کھول کے بیٹھ گیا. مقصد کیا ہے؟ اللہ تیری کتاب سمجھ میں آ جائے، تیری کتاب کی سمجھ آ جائے، اس سے ایمان سیکھ لوں، اس سے عقیدہ سیکھ لوں، اس سے اپنے اخلاق سنوار لوں، اس سے اپنے معاملات سمجھ لوں، اس سے لوگوں کے حقوق کی پہچان ہو جائے. اگر کوئی تاجر بیٹھا ہے تو تجارت کے گر بتائے گا، اگر کوئی باپ بیٹھا ہے تو اولاد کی تربیت قرآن بتائے گا، اگر کوئی بیٹا بیٹھا ہے تو والدین کا مرتبہ اور حقوق قرآن بتائے گا، اگر کوئی قاضی اور جج بیٹھا ہے تو عدالت کے فیصلے اور انصاف قرآن بتائے گا، اگر کوئی حاکم سن رہا ہے تو نظام حکومت چلانے کا گر قرآن بتائے گا، اور اگر کوئی عورت سن رہی ہے تو خاوند کے حقوق قرآن بتائے گا، گھر سنبھالنے کا طریقہ قرآن بتائے گا، اگر کوئی شوہر سن رہا ہے تو بیوی سے گزران کے طریقے قرآن بتائے گا، اگر کوئی اہل محلہ سن رہے ہیں تو پڑوس اور محلے داری کے اصول قرآن بتائے گا، اور اگر کوئی بیمار سن رہا ہے، روحانی بیمار سن رہا ہے تو روح کے علاج کے طریقے اور نسخے قرآن بتائے گا، اگر کوئی مشرک سنے گا تو توحید قرآن سکھائے گا، اگر کوئی کافر سنے گا تو ایمان قرآن سکھائے گا، کوئی ولیوں کی پہچان جائے گا تو ولیوں کا تعارف قرآن کروائے گا، اگر کوئی نبیوں کی پہچان چاہتا ہے تو نبیوں کا تعارف قرآن کروائے گا. امام الانبیاء کی شان و عظمت و سیرت و صورت و کردار و گفتار اگر معلوم کرنا چاہتا ہے قرآن کھول کھول کے بتائے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی میرے رب کی معرفت چاہتا ہے تو رب کی معرفت کے سارے راستے قرآن بتا دے گا.
اور کیسے بتائے گا خاگوانی والوں؟ قرآن بتاتا ہے سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ علماء کہتے ہیں اس آیت پہ خدا را غور کیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ ہے راستہ، ان ھذا صراطی، کون کہہ رہا ہے؟ اور نسبت اپنی طرف کر کے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میرا راستہ ہے، مستقیماً، ساتھ مستقیم لگا دیا صراط کے ساتھ، کیونکہ اور علماء بیٹھے ہیں مستقیماً حال واقع ہے، کیا واقع ہے؟ ہاں، تو اب حال اور ذوالحال میں اقتران ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اقتران، میلاپ ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے۔ تو اقتران کا معنی کیا اللہ بتلانا چاہتے ہیں؟ ان ھذا صراطی مستقیماً، یعنی او میرا بندہ جہاں میرا راستہ ہوگا وہ لازماً سیدھا ہی ہوگا۔ استقامت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ جب راستہ رب کا ہے پھر شک کی ضرورت ہی نہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اور میرا دوست ذرا توجہ